بریک کے بعد خوشامدید۔ اسلام آباد میں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چاہتے ہیں حکومت ہماری تجویز سنجیدگی سے لے۔ ستمبر اور جولائی میں الیکشن کی تجاویز کو قیاس سارائیاں قرار دیا۔ وزیر قانون بولے کہ خواہش تو یہی ہے کہ آج فیصلے ہوں لیکن گنجائش رکھنی چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ نے خواجہ آصف کے خطاب کا دفاع کیا، کہا وزیر دفاع نے جو کہا اداروں کی اصلاح کے لیے کہا۔ کہ حکومت ہمارے حکومت چاہ رہی ہے کہ سپٹمبر میں الیکشن ہو جائیں، تحریک انصاف جولائی میں چاہ رہی ہے، کہیں کہ اگست میں بات ہو سکتی ہے۔ سر کیا سرائیاں آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کا حق۔ ہماری جانب سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سر آپ کے لوگ ہم نے جانبداری سے سنجیدگی سے بات بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ نہیں، ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں امید یہی ہے کہ آج ہو جائے گا معاملہ۔ ہماری کوشش ہے جی جتنی جلدی یہ مسئلہ حل ہو۔ 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں گے۔ سر ایک طرف یہ آپ کو بہتر پتا ہے۔ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ اب اس میں جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ ہوں، اور کیا گفتگو میں گنجائش رکھنی چاہیے، تھوڑی الاسٹسٹی تو ہوتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے پارلیمان کے فلور پہ باتیں کی ہیں اور وہ ہر پارلیمنٹیرین کا حق ہے۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں باتیں کی ہیں، میرے خیال میں ہمیں اسے نیگیٹو نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے اداروں کی اصلاح کے لیے گفتگو کی ہے۔ اختلافی نوٹس جو ہے وہ سیاست کا حسن ہے اور ہونا چاہیے۔ فائر فائٹنگ کر لی آپ نے، پی ٹی آئی کو جو غصہ تھا کم کیا۔ چہروں پہ مسکراہٹ کیا بتا رہی ہے۔ اسلام آباد میں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکراتی وفود کے لیے عشائی کا اہتمام کیا ہے۔ عشائی کے بعد حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کی تیسری نشست ہوگی۔ تفصیلات جاننے کے نمائندہ اظہر فاروق سے۔ اظہر بتائے گا کب تک مذاکرات شروع ہوں گے؟ جی، چیئرمین سینٹ کی طرف سے حکومت اور پی ٹی آئی جو وفود ہیں ان کے اعزاز میں اس وقت عشائیہ دیا جا رہا ہے، اور کچھ ہی دیر میں جب یہ عشائیہ ختم ہوگا تو باضابطہ طور پر مذاکرات کا یہ تیسرا دور شروع ہو جائے گا۔ اس تیسرے دور کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے واضح طور پر یہ اپنے جو ارکان ہے کمیٹی کے ان کو ہدایت کی ہے کہ واضح طور پر حکومت کے سامنے جو ہے اپنا موقف رکھیں اور حکومت کا جواب بھی لیا جائے کہ 14 مئی تک جو ہے وہ اسمبلیہ تحلیل کی جائے۔ اگر 14 مئی تک اسمبلیہ تحلیل نہیں ہوتی تو یقینی طور پر ان مذاکرات کا جو مستقبل ہے وہ تاریک نظر آتا ہے۔ آج جب یہاں پہ وفود آئے ہیں تو توقع تو ظاہر کی گئی اور اس حوالے سے خاصے اطمینان بھی تھے کہ شاید کوئی راستہ جو ہے وہ نکل آئے گا، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور حکومت بجٹ پیش کرنا چاہتی ہے جو جون کے پہلے ہفتے میں، اور اس کے بعد یہ پروسیس جو ہے پورا جون میں چلے گا۔ جون کے حکومت کی یہ خواہش ہے کہ بجٹ منظور ہونے کے بعد اسمبلیہ تحلیل ہوں اور پھر الیکشن کرائے جائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنا واضح موقف لے کر آئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج ریٹن کی شکل میں کچھ نکات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وفد کے پاس ہیں جو کہ حکومتی وفد کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ فوری طور پر اسمبلیہ تحلیل کر کے انتخابات کی طرف جائے۔ اچھا، یہ بتائے گا کیا لگ رہا ہے آپ کو تمام صورتحال دیکھنے کے بعد، کیا لگتا ہے کہ یہ آخری بیٹھک ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی، یا آگے بھی جا سکتا ہے یہ معاملہ؟ جی، بات ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے وفد سے بھی بات ہوئی ہے۔ فواد چودھری کا تو واضح طور پر کہنا تھا کہ آج ہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو جائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید کوئی فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ حکومت کسی طور پر بھی تیار نہیں ہے کہ فوری طور پر اسمبلیہ جو ہے وہ تحلیل کی جائے، جبکہ پی ٹی آئی کی یہ خواہش ہے کہ فوری طور پر اسمبلیہ تحلیل ہوں اور انتخابات کی جو ہے وہ تاریخ دی جائے۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ مزید طول نہیں پکڑیں گے، شاید یہ آخری دور ہو، کیونکہ پی ٹی آئی بالکل کلیئر اپنی اس پوزیشن میں ہے کہ یا تو 14 مئی کو انتخابات پنجاب کے ہونے چاہیے یا 14 مئی سے پہلے اسمبلیہ تحلیل کر کے انتخابات کی تاریخ دی جائے، جس کے لیے حکومت فی الوقت تیار نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اظہر فاروق اس حوالے سے ہم کر رہے تھے، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے یہ تیسری ملاقات ہے، اور یہ گفتگو کا، ملاقات کا، اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا یہ تیسرا دور ہے۔ دیکھنا ہی ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا اس ملاقات کا اور اس مذاکرات کا، اور اسلام آباد میں یہ ملاقات اس وقت جاری ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ کسی کی مخالفت سے مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے، سب کی اپنی رائے ہے، لیکن لوگ یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، جو یہاں مذاکرات کر رہے ہیں ان کو پارٹی کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے، سب کو دعا کرنی چاہیے، ہمیں گروہی اختلافات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا، دھمکیاں دینے والے اور للکارنے والے بہت ہیں، جوڑنے والے کم ہیں۔ مخالفت ہو رہی ہے کتنے متاثر ہو سکتے ہیں مذاکرات؟ جو پارٹی میں مخالفت ہو رہی ہے، خواجہ آصف صاحب بھی بہت زیادہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل متاثر نہیں ہو سکتے۔
سر کوئی امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ لگتا تو نہیں ہمیشہ ہونی چاہیے امید پر تو دنیا کا ہے. سر تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آج مذاکرات کا آخری دور ہے. ڈیڈ لائن آپ کو بھی لگتا ہے سیاسی معاملات نے عدالت کا جو ماحول آلودہ کر دیا ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس. عدالتی اصلاحات کیس میں چیف جسٹس نے کہا کہ بینچ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے. سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں. عدالت نے کیس کی سماعت کے لیے 7 سینئر ترین ججوں کی بینچ یا فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی. نے پارلیمان کو اجازت دی ہے سپریم کورٹ کے پروسیجر ہے اس کے بارے میں قانون بنا سکتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئین پہ وار کیا. سپریم کورٹ کے اختیار میں کمی کرنے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت تھی. سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں. سیاسی معاملات نے عدالت کا ماحول آلودہ کر دیا. عدالتی اصلاحات بل سے متعلق درخواستوں کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. بینچ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے. سماعت کے لیے 7 سینئر ترین ججوں یا فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا مسترد کر دی. اٹارنی جنرل کی حکم امتناع واپس لینے کی درخواست بھی رد کر دی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے. یہ اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے. الزام ہے قانون سازی کے ذریعے آئین کے بنیادی جز کی خلاف ورزی کی گئی. عدالت نے پارلیمانی کارروائی اور قائمہ کمیٹی میں بحث کا تمام ریکارڈ طلب کر دیا. چیف جسٹس کا کہنا تھا کسی جج کے خلاف ریفرنس درج کرا کر اسے کام سے نہیں روکا جا سکتا. مجھ سمیت سپریم کورٹ کے اکثر ججوں کے خلاف شکایات آتی رہتی ہیں. سپریم کورٹ کے ججوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات کا پابند ہے. بینچ سے متعلق غور کی درخواست پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ججوں کی تعداد کم بھی کی جا سکتی ہے. مزید سماعت پیر 8 مئی کو ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں اعلیٰ عدلیہ پر لفظی گولہ باری ہدف تنقید بناتے ہوئے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے حساب مانگنے لگے. کہا کہ سپریم کورٹ نے ہم سے اسمبلی کارروائی کا ریکارڈ مانگا ہے. اسپیکر بھی سپریم کورٹ سے سماعت کا ریکارڈ مانگیں. خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ کا بھی استعمال. وزیر دفاع وزیر خارجہ سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے. مرحوم ججز کے خلاف بھی مقدمات کا مطالبہ کر دیا. سامنے والا جو ادارہ ہے اس نے ہم سے ایک تاریخ کی پروسیڈنگز مانگی ہیں. ایک نہیں 100 دفعہ پروسیڈنگز دیں. اسی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 2 جج بردار ہو گئے ہیں بینچ سے. 3-2 کا جب بینچ بنایا گیا انہی 2 ججوں کو ادھر بٹھا دیا. آپ سپریم کورٹ کو لکھیں کہ ہمیں بھی وہ کاروائی بھیجے. عدلیہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں. اپنی تو پہلے پنچایت لگائیں اندر گھر کی, اس کے بعد ہمیں ہدایات ایشو کریں. جو پہلے یہاں پہ حکمران تھے اب پھر سہولتکار مل گئے. پرائم منسٹروں کی گردنیں لینے کا رواج ختم ہونا چاہیے. اس ادارے کی گردن لی گئی, اس ادارے کا خون ہوا, کیا اس کا کوئی حساب دے گا؟ عدالت عظمیٰ اپنی تاریخ درست کرنے کے لیے, اپنا ماضی کو پیوریفائی کرنے کے لیے, پاک کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ یہ ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ ٹائم پورا ہو. جناب اسپیکر اس طرح نہیں ہوگا. اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہوگی. پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی. عدلیہ کے خلاف مہم سیاسی شہید بننے کے لیے ہے. سینئر آئینی ماہرین کا خواجہ آصف کی تقریر پر رد عمل. بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ عدالت توہین عدالت میں ان کو نااہل کرے اور یہ چیختے چلاتے الیکشن میں جائیں کہ عدلیہ نے ظلم کر دیا. سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر حملہ چمک سے ججوں کو تقسیم کرنا نون لیگ کی روایت ہے. جمعرات کو وکلاء کی ہائی پار میٹنگ بلائیں گے. اسلام آباد بار کے سابق صدر شعیب شاہین نے کہا پارلیمنٹ کے ذریعے بلیک میلنگ کی جا رہی ہے, ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں. چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسکوالیفائی کیا جائے. وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, پھر مظلوم بن کے سر پہ بازو رکھ کے چلاتے ہوئے کہ ہمیں جی مار دیا, ہمیں مار دیا, ججوں نے جوڈیشری نے مار دیا. طے طے مریم خواجہ آصف جاوید لطیف مطلب کنڈیم کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی ہو کے. ایک سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو کچھ حرضہ کوئی کر رہے ہیں عدلیہ کے 12 میں 1997 میں بھی انہوں نے ایسا ہی کام کیا تھا. عدالت میں چمک کی ریت ڈالی, عدالت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, فزیکلی حملہ کیا تھا چیف جسٹس اور ججز پر. جمعرات کو میں نے ایک ہائی پاورڈ میٹنگ لائرز کی بلائی ہے. سارے پاکستان میں وکلاء کو ایک ہی پیج پر لا کر ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. اب ان کے پاس کوئی اور آپشن تو ہے کوئی نہیں. اب یہ پارلیمان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کانٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز شروع نہ ہو سکے. یہ بلیک میلنگ کے آخری حد تک چلے گئے ہیں
اب کورٹ کے پاس سوائے کوئی آپشن باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ شروع کی جائے. یہ کورٹ کو بیسیکلی مجبور کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو واقعی کانٹیمپٹ نوٹسز جاری کرے اور یہ اس کے بعد پھر سیاسی شہید کا موقع ان کو ملے. حکومت سپریم کورٹ کا حکم مانے، فیصلے کے مطابق الیکشن کروائے. آئین کی بالادستی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ملک بھر کے عوام اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. کہا حکمراں عدلیہ کے فیصلے نہ مانے تو ملک میں لا قانونیت ہوگی. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا دفاع پاکستان کے دفاع کے برابر ہے. آئین بنا کس لیے؟ فیصلوں کے لیے بنائے نا. جب سپریم کورٹ نے دے دیا 3 مہینے الیکشن کروانا تو آپ کروائے، بالکل کروائے. آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. ہمیں ججز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جس کے مطلب کہ آ جاتے ہیں فیصلے وہ اس کو مان لیتا ہے، جس کے نہیں آتا ان کی اگینسٹ ہو جاتا. آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے یار، باقی تو سب بکواس ہے. آپ اپنی کر رہے ہیں، میں اپنی کر رہا ہوں. حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی تو یہ ان شکنی ہوگی. حکومت کو سپریم کورٹ کی بات ماننی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کے احکامات مانے. قانون کی پاسداری بہت ضروری ہوتی ہے. یہ نہیں ہوئے گی تو قانون کو کوئی فالو نہیں کرے گا. ملک کے اندر قانون کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا. بڑا طبقہ مافیا بیٹھا ہوا ہے. سپریم کورٹ کو متنازع بنایا ہوا ہے. ان کا احترام کرنا چاہیے، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. عدالت کے فیصلے کو گورنمنٹ نہیں مانے گی، عام شہری اس کو کسی خاطر میں نہیں لا سکتے. جو بھی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس فیصلے کو مانے. جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، چاہے وہ رات کو 12 بجے ہو یا چاہے دن کے 12 بجے ہو. لا قانونیت ہوگی تو یہ جنگل کا قانون بن جائے گا، مارا ماری سٹارٹ ہو جائے گی. آئین کی پاسداری اس وقت ہوگی جب امپلیمنٹیشن اس پہ ہوگی. خدا را ہمارے ملک کو آگے لے جانے کے لیے قانون پر عمل کریں. آئین بچانا ہے، سپریم کورٹ بچانا یہ ایسا ہے جیسے ہم پاکستان بچا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحبان ہے وہ قانون آئین کی بالادستی کے اندر جو فیصلے کریں گے عوام کو وہی فیصلے قبول ہے. حکومت چاہتی ہے کہ ان کی من پسند فیصلے ہو. آئین ہے جو قانون ہے اس کو وہ اپنے پاؤں تلے رون دے. سپریم کورٹ اپنی فیصلے پہ ڈٹ کے کھڑے رہے. پاکستانی قوم ڈٹ کے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ ہر کسی کو ماننا چاہیے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، نون لیگ والے ہیں یا پی ڈی ایم والے ہیں. نہیں ہو سکتا کہ ہم لا قانونیت کا دور دیکھیں. عدالتیں بنائی کس لیے؟ صاحب کے لیے بنائی ہیں. یا عدالتیں بند کر دو، ججوں کو گھر بھیج دو، ججوں کے فیصلے ہیں وہ جج کریں گے. جتنی عوام ہے عدالتوں کے ساتھ ہے، جو عدالتیں حق کو سچ کا فیصلہ دے رہی ہیں وہ ہمیں منظور ہے. سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیا ہے انتخابات کے حوالے سے اس کے اوپر مکمل عمل پیرا ہو تو آئین کی بالادستی وجود میں آئے گی. سپریم کورٹ آئین کی پاسداری کر رہا ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر آپ کو دیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے پاؤں میں دباؤ آنے کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کچھ دیر بعد اسپتال جائیں گے. خواجہ نصیر آگاہ کیجیے. بالکل جی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے انتہائی قریبی ذرائع نے ARY نیوز کو یہ بات کنفرم کیا کہ عمران خان جو کہ تمام دن کا بڑا حصہ انہوں نے عدالت میں گزارا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں اس دوران ان کا وہ پاؤں جس پر انہیں گولی یا جو زخم آئے تھے وہ پاؤں ان کا وہ حصہ جو ہے وہ سوج گیا اور اس سوجن کے باعث عمران خان تکلیف میں ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد وہ ہاسپٹل جائیں گے جہاں پر عمران خان کے پاؤں کا تفصیلی چیک اپ ہوگا. اس سے پہلے بھی ڈاکٹرز کی جانب سے انہیں ایڈوائز یہ کی گئی تھی کہ عمران خان اس پاؤں پر وزن بھی کم سے کم ڈالے اور اس پاؤں کے جو ابھی وہ زخم اس طریقے سے نہیں بھرے جس طرح بھرنے چاہیے تھے اور اس کا ابھی ریسٹ کرے. لیکن آج بھی ان کی جو مصروفیات تھی وہ کافی زیادہ رہی اور اس وقت ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سوجن کے باعث عمران خان جو ہے کچھ دیر بعد ہاسپٹل جائیں گے جہاں وہ اپنے پاؤں کا تفصیلی معائنہ کروائیں گے. جی ہاں، ڈاکٹر نے بھی نقل و حرکت سے روکا تھا مگر آج لاہور ہائی کورٹ میں پیشی بھی تھی. عمران خان کو جانا تھا. آگاہ کر رہے تھے آپ خواجہ نصیر. شکریہ. جنہوں نے مجھے بچانا ہے وہی تو قتل کرنا چاہتے ہیں. وزیر آباد اور اسلام آباد کے بعد تیسری بار بھی کوشش کریں گے. عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ کے روبرو بیان. جسٹس باقر نجفی نے ریمارکس دیے، ان حالات میں خاموش نہیں رہ سکتے. 3 ماہ میں ایک 71 سال کے شخص کو مقدمات میں الجھا دیا گیا. عدالت کا عمران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت. پنجاب حکومت سے 8 مئی تک تفتیش کی رپورٹ طلب کر لی. پہلے وہ وزیر آباد انسیڈنٹ میں سروائیو کر چکے ہیں. دوبارہ عدالتوں میں ایسا ایکسپوجر ہونا کوئی مزید نقصان ہو سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا عمران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم. عمران خان جمعے کے دن 2 بجے پولیس تفتیش جوائن کرے. پنجاب حکومت تفتیش کر کے 8 مئی تک رپورٹ جمع کرائے.
121 मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। इमरान खान ने अदालत के रूबरू बयान में कहा, जिन्होंने बचाना है वही तो कत्ल करना चाहते हैं। वजीराबाद और इस्लामाबाद में कत्ल की कोशिश की गई, खुशकिस्मती से बच गया। ये तीसरी बार भी कोशिश करेंगे। उन्हें डर है इलेक्शन हो गया तो हम जीत जाएंगे। साबिक वजीर आजम की हैसियत से सिक्योरिटी नहीं दी गई। इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे, तहरीक इंसाफ को कमजोर करना चाहते हैं, इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती, गलत अक़दाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 71 साल के शख्स को 3 माह में इस तरह के मुकदमात में उलझा दिया गया। इमरान खान ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि उनकी तरफ से तफ्तीश में कोई रुकावट नहीं होगी, मगर ये दरवाजा तोड़कर अंदर न आ जाए। वकील सफाई ने कहा, जुमे की नमाज के बाद तफ्तीश में शामिल होंगे। नैब को कमर बाजवा कंट्रोल कर रहा था। शहबाज शरीफ पर 16 अरब करप्शन का केस आगे नहीं बढ़ा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का टीवी को इंटरव्यू। साबिक वजीर आजम ने कहा कि उन्हें बाहर रखने के लिए अदलिया और इदारों को तबाह कर दिया गया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर कानून की हुक्मरानी कायम नहीं की जा सकती। अब पता चला 2018 में हमारी सीटें कम की गई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को दर्ज तमाम मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए, मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ गुजरांवाला में दर्ज महकमा एंटी करप्शन के मुकदमे में 15 मई और थाना गालिब मार्केट लाहौर में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में 2 दिन की जमानत मंजूर कर दी। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि घर पर छापों का जिम्मेदार मोहसिन नकवी है। निगरां हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन मोहसिन नकवी हर बुरे काम का चैंपियन बना हुआ है। अफसोस ये होता है कि हमारे घर के अंदर आगे इसने जो बाहर किया है ये अल्लाह से पाएगा। तो आज दिन तक हो रहा है, सारा इसका कसूरवार मोहसिन नकवी है। हर बुरे काम का ये चैंपियन बना हुआ है। अब तो ये खत्म हो गया हुआ है, इसकी हुकूमत भी खत्म हो गई, ये खुद भी खत्म हो गए, ऐसे ही लगा हुआ है। एक्शन हर शक्ल में होगा, पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी और इनका जो है आप देखेंगे जो हशर होगा ये शरीफों का, जिस तरह ये बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, ये है ही ये तकब्बर का मंबा है ये, और ये सारा कुछ मिल के हुआ है। ये शहबाज शरीफ शामिल। रहनुमा पीटीआई साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में मुबैना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस केस के सिलसिले में तलबी पर पेश हुए। ज़राए ने बताया कि नैब टीम ने उस्मान बुज़दार से 2 घंटे से ज़ायद पूछगछ की। उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता पेशी पर सवालनामे के जवाबात देने से माजरत की थी। नैब टीम ने उस्मान बुज़दार से तौसा और डीजी खान में जारी किए जाने वाले तरक्याती फंड से मुतालिक भी सवाल किए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन में बदलते मौसम की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाहकारियां। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात और सैलाबी रैली में बहकर 5 रोज़ में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पीडीएमए के मुताबिक पंजगोर और खुजदार में 2-2, लसबेला और केच में 1-1 शख्स जाँ बहक हुआ। चागी में भी तूफानी बारिशें, नदी नालों में तोग़यानी। लकी मरवत में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और ज़्यालाबारी। सैलाबी रैली में बहकर 3 अफराद जाँ बहक हुए। गंदम की फसल और सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शांगला में 1 शख्स जान से गया। और इसके साथ ही ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ARY।